لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ کس بڑے اسکیل کے اوپر پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں اتنی بڑھ چکی ہیں جو ہم پیٹ پیٹ کر تھک گئے ہیں کہ یہ خان کو جیل سے نکالو، نواز کو جیل میں ڈالو، اسلام آباد دھرنا، ڈی چوک، سگنل بند کر دو، پی ٹی آئی کو پکڑ لو، کارکنان کو مارو۔ اس سے کیوں نکلنے کی ہمیں ضرورت ہے؟ سب سو رہے ہیں، جتنے پولیٹیشینز ہیں نا کسی بات پہ کنسنسس نہیں کریں گے سوائے ایک کے کہ تنخواہیں بڑھا لو ایم این ایز کی۔ اس مسئلے کے اوپر نہیں بیٹھیں گے۔ میں آپ کو ذرا ڈیٹا شیئر کرتا ہوں جس طرح میں نے آغاز میں کیا۔ 558 پاکستانی شہریوں کو ٹی ٹی پی نے پچھلے ایک سال میں ٹارگٹ کر کے قتل کیا۔ 504 اٹیک بی ایل اے اور بی ایل ایف نے 2024 میں صرف کیے ہیں۔ داعش خراسان اس کی طرف سے 2018 میں 236 پاکستانیوں کو جو ہے وہ مارا گیا تھا۔ اس سال بھی یعنی کہ 2024 میں 25 واقعات داعش خراسان نے کیے یہاں پہ۔ اس کے علاوہ بسز سے اتار کر میس نمبر کے اندر پاکستانی شہریوں کو ذبح کیا بی ایل اے نے، اور بی ایل اے کے اٹیکس کے اندر 388 پاکستانی شہریوں کی جان چلی گئی۔ تو 2007 کے بعد سے سب سے بڑا یہ ریٹ ہے ٹیررسٹ اٹیکس کا اور کیجولٹیز کا۔ 2023 میں 517 اٹیکس ہوئے تھے پاکستان میں دہشت گردی کے، 2024 میں 1099۔ یہ اتنا بڑا نمبر ہے جو 9/11 میں دیکھنے کے بعد نا امریکہ نے 2 ملک صفحہ ہستی سے مٹا دیے تھے، عراق اور افغانستان کی بات کر رہا ہوں۔ کہ آپ صرف ایک منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے ایک امیج پینٹ کیجئے اپنے دماغ میں کہ ایک میدان ہے جس میں 1100 پاکستانیوں کی لاش پڑی ہوئی ہے، اینڈ ٹیل می ہاؤ ڈز اٹ لک لائک، وٹ وڈ اٹ ٹیک فار اس ٹو ویک اپ؟ آئی ڈونٹ نو۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ پشاور میں جو نوجوان بچوں کی جانیں گئی ہیں، جو اسکول گئے تھے 3رے 4تھے 5ویں گریڈ کے، جن کو جلا جلا کے ٹی ٹی پی کے لوگوں نے مارا، جن کی ماؤں کو یہ بتایا گیا اور بچے پیدا کر لو، اس کے بعد ایک پلان تشکیل دیا تھا آپ نے، اور آپ نے کہا تھا کہ ہم مدارس کے اندر ریگولرائزیشن کریں گے، ہم انٹیل آپریشنز کریں گے، ہم کریکولم چینجز کریں گے، ہم سوسائٹی کے اندر ڈیبیٹ جنریٹ کریں گے۔ کیا ہوا؟ نتھنگ ایٹ آل۔ اس سال نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا ایک اجلاس نہیں بلایا گیا، 1000 پاکستانی شہری مر گیا اس کے باوجود۔ ٹھیک ہے، بنوں کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو وہاں پر امن کمیٹی ہے اس کے خلاف احتجاج ہوتے ہیں، تو گنڈا پور صاحب کہتے ہیں ہمیں امید ہے کہ جرگا اچھا فیصلہ کرے گا۔ تو آپ سی ایم ہاؤس میں کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے؟ کس بات کی تنخواہیں، کس بات کی مراعات اور گاڑیاں؟ اسلام آباد پہ چڑھنے کے لیے صرف؟ یا پھر جو یہ سینٹرل گورنمنٹ ہے، شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، یہ کس بات کے اوپر سروائیو کرے گی اگر ایک اجلاس نہیں کونسل آف کامن انٹرسٹ کا آپ بلا سکے، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے 1000 پاکستانی کی جان چلی گئی؟ آپ کی جسٹیفیکیشن کیا اقتدار سے چمٹے رہنے کی؟ کیا یہ بی ایل اے جو کہ ہزاروں کے نمبر میں ہے صرف نہیں ختم ہو سکتی؟ کیا اس پہ جواب ہمیں صرف یہ ملتا ہے کہ باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے، سوئٹزرلینڈ بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بھائی ان کنٹریز سے انگیج کر کے بند کس نے کرانا ہے؟ میں نے تو نہیں کرانا۔ تو اب چیز یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پانی سر سے گزر چکا ہے۔ اب آپ بھول جائیے کہ کچھ بھی بات چیت کرنے سے یا اسکول بنانے سے یا سڑک بنانے سے بھی مسئلہ حل ہوگا۔ پہلے تو میں خود یہ کہا کرتا تھا، اب آپ کو جو ہزاروں میل کا سفر طے کرنا ہے اس کا پہلا قدم تو لے لیجیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرہ وہی آؤٹ ڈیٹڈ مینٹالٹی سے چلنا ہے جو کہ ضیاء الحق کی مینٹالٹی تھی، تو پھر آپ بھول جائیے یہاں کوئی امن قائم ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ ایک سال میں 2500 پاکستانی شہری مروانے کے بعد بھی زندہ نہیں ہو رہے، then perhaps it's already too late۔